میرے شوہر کو سزائے موت ہوئی تو تھانے دار بولا کہ اگر مجھ سے نکاح کر لو تو میں تمہارے شوہر کو جیل سے بھگا دوں گا۔ یوں طلاق لے کر تھانے دار سے نکاح کر لیا جو مجھے ہوٹل میں لے آیا تھا۔ تھانے دار نکاح کی خوشی میں روز مجھے لڈو کھلاتا۔ ایک دن ویٹر ناشتہ لایا تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا آج لڈو نہ کھانا۔ اب مجھے شک ہوا۔ رات کو لڈو بیڈ کے پیچھے پھینک کر سونے کی کچھ ہی لمحے بعد روح فنا ہو گئی۔ میرا نام نیلم ہے۔ میں بلا کی خوبصورت تھی۔ میرے گھر والے میری شادی کرنے پر راضی نہیں تھے۔ وہ میری شایان شان کوئی رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تھے مگر اسی دوران مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا جو کہ کملی ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا اور وہ بہت خوبصورت باتیں کیا کرتا۔ اس نے میرے حسن کی جو تعریف کی تھی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ شاید ہی کبھی کسی نے کسی لڑکی کے حسن کے اتنے قصیدے پڑھے ہوں گے جتنے کہ احمد نے میری محبت میں مجھے لکھ کر بھیجے تھے۔ اب تو میں اس کی محبت میں جیسے ڈوب سی گئی تھی۔ وہ بھی میرے لیے جان دینے کو تیار تھا۔ یوں میں نے احمد سے شادی کر لی۔ میرے گھر والے ماں باپ اور بھائی منع کرتے ہی رہ گئے مگر ان کے لاڈ پیار پر لات مار کر اسے روند کر میں احمد کے ساتھ گھر کی دہلیز پار کر کے اپنے گھر سے چلے گئے۔ احمد کا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ میں بڑی گھر سے آئی تھی۔ مجھے چھوٹے تنگ کمروں میں رہنے کی عادت کہاں تھی لیکن احمد کی محبت میں یہ بھی قبول کر لیا۔ میں اس کی خدمت کرتی۔ اس کی ماں یعنی میری ساس مجھ سے کوئی خاص اچھا رویہ نہ رکھتی تھی۔ میں جب بھی دیکھتی وہ غصے میں ہوتی۔ ان کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش کرتی مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے نالاں ہی رہتی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، احمد کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر فون کی گھنٹی بجی۔ میری ساس نے جلدی سے جھپٹ کر فون اٹھا لیا۔ کہیں میں 2 گھڑی احمد سے دل کی بات نہ کر لوں مگر آگے سے جو فون آیا سن کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا اماں جی، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ افسوس سے بولی احمد تھا میں نے ہی، خدا جانے میرے بچے نے ایسا بھی کیا جرم کر دیا کہ اسے تھانے میں بند کر دیا۔ میری شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ احمد بخیر و عافیت تھانے سے نکل آئے۔ میں نے اپنے ابا اور بھائیوں کو فون ملانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ البتہ مجھے میری چھوٹی بہن نے یہ بتایا کہ میرے شوہر احمد کو باندھ ہی میرے بھائی نے کروایا ہے۔ میرا میکا طاقتور تھا اور ان لوگوں کے تعلقات تھے۔ میرے شوہر کو بند کروانا ان کے کون سی مشکل بات ہے۔ اب وہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا قصور کیا تھا۔ جب کہیں سے بھی مجھے کوئی مدد نہ ملی تو میں خود تھانے چلی گئی جس میں میرے شوہر کو بند کیا گیا۔ میں کورٹ کچہری تھانے ہسپتال سے ہمیشہ ڈرتی تھی۔ آج مجھے اکیلی لڑکی کو تھانے کے چکر لگانا پڑ گیا۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوئی انسپیکٹر نے گہری نظروں سے دیکھا، مجھے سر سے پاؤں تک اسکین کرنے کے بعد بولا جی بی بی آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا اور کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے۔ آپ بیٹھے، میں سر سے بات کرتا ہوں۔ وہ جیسے کوئی خاص کیس کے معاملے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اس پر تفتیش کرتے ہیں، اس طرح کے تاثرات لیے اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک اور خرانٹ قسم کا آفیسر باہر نکلا۔ اس نے بھی مجھے ایسی ہی غلط نظروں سے دیکھا اور بولا تم یہاں اپنے شوہر کے لیے آئی ہو، لگتا ہے بہت محبت کرتی ہو اس سے۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس کی غلاظت بھری نظروں کا مقابلہ نہیں کر پائی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ تب اس نے رال ٹپ کھاتی نظروں سے ایک بار پھر مجھے دیکھا اور بولا ہمارے ایسے نصیب کہاں جتنا تمہارا شوہر پورے مہینے میں کماتا ہے، اتنا تو میں ایک دن میں کما لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میری بے بسی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے آپ روئے مت، آپ جیسے لوگوں کو میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بتائیں کیا بات، میں آپ کی کیا مدد کروں؟ میں نے پھر اپنے شوہر کا نام لیا تھا۔ وہ اور بھی حیران ہوا اور بولا کہ آپ واقعی احمد کی بیوی ہیں؟ میں تو یقین نہیں کر سکتا کہ اس جیسے کنگلے کو اتنی خوبصورت اور شریف لڑکی بھی مل سکتی ہے۔ وہ یہ کہتا اپنی فائل پر جھک کر کام کرنے لگا۔ سر مجھے اپنے شوہر سے ملنا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اور کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے انہیں کس جرم میں اس تھانے میں بند کیا ہے؟ بی بی ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں، ہم جرم نہیں پوچھتے، ہم بس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس نے مجھے ایک نظر دوبارہ دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، کیا شرط ہے؟ آپ بتائیے، میں نے بے تابی سے پوچھا۔ آپ اندر کمرے میں آئے، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور اپنے کمرے میں چل دیا۔ میں بے بسی، مجبوری اور لاچاری کی تصویر بنی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے سرگوشی والے انداز میں ٹیبل پر اپنی کوہنی رکھی۔
اور مجھے مخاطب کر کے بولا، دیکھیں بی بی، بات تو صاف صاف ہے، آپ کے شوہر کا ایک اور لڑکی کے ساتھ چکر تھا۔ جیسے آپ جیسی خوبصورت اور حسین لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا کر اس نے شادی کی تھی، بالکل ویسے ہی ایک امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کا پہلے سے ایک منگیتر تھا جو کہ اسی کے خاندان کا تھا۔ جب منگیتر نے مداخلت کی اور آپ کے شوہر کو اس لڑکی کو جدا کرنا چاہا تو آپ کے شوہر نے لڑکی کی جان لے لی۔ وہ معصوم اور شریف گھرانے کا لڑکا تھا، ایسے میں آپ کے شوہر کو بھی اسی جرم کی وجہ سے بند کیا گیا ہے، اور اب وہ شاید ہی کبھی اس تھانے کے باہر کی دنیا دیکھ سکیں گے، جہاں سے انہیں بڑی جیل منتقل کیا جائے گا، اور پھر انہیں بھی اس کی سزا یعنی اس سے پورا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمبی سانس چھوڑی اور میری طرف دیکھنے لگا۔ سگریٹ کے دھوئیں سے میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب میرے شوہر کے لیے کوئی معافی طلب کی گنجائش نہیں ہے؟ میں اپنے شوہر کے بارے میں وہ بات سن کر جس سے میرا کلیجہ کٹ گیا تھا، خاموش رہی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس خبیث شخص کو میرے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چلے۔ مجھے چپ دے کر وہ اور ڈرانے لگا، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو تمہارے شوہر کی زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اگلے جہاں میں پہنچ جائے گا۔ اس نے تھانے کی چھت کی طرف دیکھا، غلیظ سا اشارہ کیا۔ مجھے اس پر گھن آ رہی تھی۔ تم جیسا خبیث انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور وہاں سے نکل آئی۔ مجھے وہ شخص اس وقت دنیا کا بدترین شخص لگ رہا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے، اس سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ راستے میں بہت روئی۔ مجھے احمد سے یہ امید کبھی نہیں تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہے گا، جبکہ میں تو اس کے بارے میں ہمیشہ سے یہی سوچتی آئی تھی کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت چاہتا ہے۔ لیکن آج جو کچھ اس پولیس والے کی زبان سے میں نے سنا کہ ایک لڑکی کی خاطر اس نے کسی کی جان بھی لے لی، اتنا بڑا جرم اس سے مرتکب ہو گیا، تو اور کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، یہ سوچ کر میرے دل میں غم و غصہ بھر گیا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کبھی بھی احمد کی شکل دوبارہ نہ دیکھوں۔ گھر گئی تو ساس میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے بھی آگے پیچھے پوچھنے پاچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے بیٹے کو لینے اور ضمانت پر رہا کروانے تھانے کو جا بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک میں ہی تھی جو ان کے بیٹے سے محبت کرتی تھی اور اپنی دنیا اس کے لیے لٹا بیٹھی تھی۔ ساس نے مجھ سے تفتیشی نگاہوں سے پوچھا، کیا ہوا، میرے بچے کو انہوں نے کیوں بند کیا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے تک آ گئی، تب مجھے حقیقت بتانا ہی پڑی۔ ساس سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ تھا تجھ منحوس کے آنے سے ہی مصیبتیں نظر ہوں گی۔ مجھے پکا یقین ہے یہ کام تیرے باپ اور بھائیوں کا ہی ہے، وہی ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ آج تک تو میرے بچے نے کسی چیونٹی تک کو نہیں مارا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی لڑکے کا قتل کر لے؟ ارے ایسے لوگوں کی نشانیاں ہی اور ہوتی ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، میرا بیٹا گھر کبھی دیر سے نہیں آیا، وہ ہمیشہ تمہاری محبت میں تمہارا دیوانہ بنا رہا، آخر اس کا قصور ہی کیا ہے؟ ساس خود کا ماتھے بیٹھنے لگی۔ واقعی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، اگر احمد کے دل میں کوئی اور ہوتا تو وہ کسی اور کو ہی شادی کر کے اپنی دلہن بنا لیتا، مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر اتنے بڑے خاندان سے ٹکر لینا اور ان سے لڑنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ مگر میں نے احمد کی نیت پر بہت جلد شک کر لیا تھا۔ ساس کی باتوں سے مجھے سہارا ملا۔ میں سوچنے لگی کہ احمد اتنا برا بھی نہیں جتنا کہ میں نے سوچ لیا تھا۔ اب مجھے اس کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش تو کرنی ہی چاہیے۔ میں نے سب سے پہلے اپنے میکے کا دروازہ کھٹکھٹایا، یا میری بہن نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ صحیح نکلا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرے شوہر کو خود ہی تھانے میں بند کروایا تاکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجبور ہو کر واپس اپنے گھر آ جاؤں اور اس محبت کے کھیل سے باز آ جاؤں۔ مگر میں ایسا کیوں کرتی؟ جب اب میں احمد کے نکاح میں تھی، امی ابو نے ساتھ نہ دیا تو میں دوبارہ تھانے پہنچ گئی، کیونکہ مجھے احمد کی رہائی سے مطلب تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح تھانے سے باہر نکل آئے۔ میں اس کی محبت میں دن رات تڑپ رہی تھی۔ میں تھانے میں جا کر اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، تب انسپکٹر میرے قریب آیا اور بولا، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ مجبوراً مجھے بڑے صاحب کے پاس جانا پڑا۔ اس نے مجھے اسی طرح کرسی پر بیٹھنے کا کہا، خود ٹیبل کی دوسری طرف سے ہو کر مجھے اپنی غلیظ نگاہوں کا شکار بناتے ہوئے بولا، تمہارا شوہر بہت برے حالات میں ہے، اس کا جسمانی ریمانڈ چل رہا ہے، عدالت میں اس کی پیشی بہت جلد ہے، اب اگر تم چاہو تو اسے بچا سکتی ہو، میری شرط تو وہی ہے کہ وہی ہے،
اور دیکھو میرے لیے کچھ مشکل نہیں کہ میں اس سے تھانے سے فرار کرواؤں، اور اسے کوئی کچھ بھی کہہ بھی نہیں سکے گا۔ ہم نے بڑے بڑے مجرموں کو پشت پناہی کی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کسے کس طرح بچانا ہے۔ اب اگر تم میری شرط ماننے کو تیار ہو تو پھر بولو، میں تمہارے شوہر کو کل ہی رہا کروا دیتا ہوں۔ انسپیکٹر صاحب، ہم نے محبت کی شادی کی تھی، میں نے اسے تقریباً اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، محبت کی شادی میں ایسا ہی ہوتا ہے بی بی، تمہارے شوہر نے جرم ہی اتنا بڑا کیا ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں۔ وہاں اگر تم میری بات مان لو تو اس کی زندگی بچ جائے گی، اگر تم اس سے سچی محبت کرتی ہو تو تمہیں اپنی محبت کی قربانی دینا ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، اگر میں اس شخص سے شادی کر بھی لیتی تو احمد اس جیل سے رہا ہو سکتا تھا، اس کی زندگی بچ سکتی تھی، اور وہ موت کا شکار ہونے سے بچ سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے انسپیکٹر کی آفر پر غور کرنا شروع کر دیا، مگر وہ اس قدر خوفناک دکھتا تھا کہ اس سے کوئی بھی لڑکی شادی تو کیا بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ مجبوری میں نے آخری بار احمد سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ رضامندی کے بعد جب میں نے انسپیکٹر سے احمد سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو اس نے مجھے روک لیا۔ دیکھو، جب تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو پھر تمہارا اپنے شوہر سے ملنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ آخر مجھے اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لینا ہوگی، نکاح پر تو نکاح نہیں ہوتا۔ ارے تم فکر نہیں کرو، وہ سب کچھ میں کر لوں گا، بس تم مجھے اتنی خوبصورت لگی ہو کہ میں نہیں چاہتا تم کبھی میری آنکھوں کے سامنے سے ایک پل کے لیے بھی جدا ہو۔ اس کی جان بخشی تو کیا میں کسی کی بھی جان تمہارے لیے لے سکتا ہوں؟ بس تم ایک بار ہاں کرو، پھر دیکھو میں دنیا کی ہر نعمت تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اس خبیث کی باتیں مجھے اس وقت بہت بری لگ رہی تھی، مگر میری مجبوری تھی کہ میں اسے سنتی جا رہی تھی۔ میری لاکھ منت کے باوجود بھی اس نے مجھے احمد سے نہیں ملوایا۔ احمد میرے دل و جان میں بستا تھا، وہ میری رگوں میں خون بن کر دوڑتا تھا۔ میں نے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے وہ جیل میں سڑ سڑ کر ساری عمر نہ گزار دے۔ میں نے ہر کوشش، ہر حربہ آزما لیا تھا، میرے پاس آخری راستہ انسپیکٹر سے شادی کرنا ہی بچا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے ملے بغیر ہی نکاح کی حامی بھر لی۔ شام کو انسپیکٹر مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک انجان جگہ پر لے گیا۔ یہ کوئی ہوٹل تھا جس کو دیکھ کر میرے ذہن میں احمد کے ساتھ شادی کی یادیں تازہ ہو گئی۔ ہم بھی گھر سے بھاگ کر اسی طرح آئے تھے، آج میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ یہ کیسا نکاح تھا جس میں نہ میں نے عدت پوری کی، نہ ہی کوئی اور کاروائی ہوئی، میں تو اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ مجھے ان مسائل کی باریکی کا اندازہ بھی نہیں تھا، مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میری عمر اس وقت صرف اور صرف 17 سال تھی۔ اس نازک اور پیچیدہ عمر میں انسان کے دماغ پر اس کے خواب طاری ہوتے ہیں، وہ کسی اور چیز کو نہ دیکھتا نہ سمجھتا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، میں اس کے پیچھے پیچھے کسی مجرم کی طرح چل رہی تھی۔ ہوٹل کے ریسیپشن پر جا کر اس نے میرے لیے اور اپنے لیے ایک کمرہ بک کیا۔ ہوٹل کا عملہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اپنی وردی میں ملبوس تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں مولوی صاحب کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں حیرت اور بے بسی کی تصویر بنی کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ میں بھی اس کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دوں، لیکن حرام موت مرنے کا کیا فائدہ؟ پھر تو احمد سے ملاقات کا بھی کوئی بہانہ باقی نہ رہ جاتا۔ اس طرح کم از کم میں احمد کی زندگی تو بچا رہی تھی۔ اگر میں بھی مر جاتی تو خدا جانے میرے احمد کا کیا ہوتا۔ میں یہی سوچ کر پریشان تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ خبیث واپس آیا اور بولا، چلو ہمارے نکاح کا وقت ہو گیا ہے، تم یہیں بیٹھو، کچھ لوگ آئیں گے، وہ تم سے قبول و ایجاب لیں گے، بس تم نے ہاں کہہ دینی ہے، اس کے بعد سمجھو کہ تمہارا دیوانہ اس دنیا میں آزاد گھومنے کا پھرے گا، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نکاح کے کاغذات پر سائن کرنے سے پہلے میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ ایک آدمی جس کے چہرے پر نہ داڑھی تھی نہ ہی وہ کس طرح سے مولوی لگتا تھا کمرے میں آیا اور اس نے میرے سامنے 2-3 کاغذات رکھے۔ میں نے ان پر بنا دیکھے ہی دستخط کر دیے۔ میں کیا دیکھتی، کیا پوچھتی اور کیا سنتی، میرے تو اپنے حواس کھو چکے تھے۔ یہ کیسا نکاح تھا، کیسی شادی تھی؟ نہ ہی اس شادی میں کوئی شریک تھا، نہ ہی اس نکاح کے کوئی گواہ تھے، مجھ سے بس کاغذ پر دستخط لیے گئے۔ پھر وہ لوگ باہر چلے گئے، وہ خبیث اندر آ گیا اور اس کے ارمان پورے ہو گئے اور میں اپنی بے بسی پر روتی رہ گئی۔ 6-7 دن یہ آنکھ مچولی کا کھیل چلتا رہا۔ اب میں اس سے کہنے لگی تھی کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو، ہوٹل میں تو آپ اپنا گھر نہیں بسا سکتے، کسی بھی شخص کو شادی کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، میں کب تک یہاں رہوں گی؟ اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ نیا گھر بنا رہا ہے کیونکہ اس نے پہلے سے
شادی کر رکھی ہے تو وہ مجھے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رکھ سکے گا، اس نے مجھے الگ گھر میں رکھنا ہوگا۔ ایک ہفتہ ہی یہ کھیل چلتا رہا، میں اسے سوال کرتی رہی، وہ مجھے بہلاتا رہا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس کی حقیقت بالکل کھل کر سامنے آنے لگی اور اس کے ارادے عیاں ہو گئے اور میں اپنی بے بسی پر کچھ بھی نہ کر سکی۔ ہفتے کی رات وہ خبیث میرے پاس آیا اور بولا، بس میں تمہیں سوموار کو یہاں سے لے جاؤں گا، تم یہاں میرا انتظار کرنا، اس کے بعد ہماری زندگی میں تمہارے اور میرے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی مگر میں ایک تحفظ چاہتی تھی۔ سوموار سے پہلے ہی ہوٹل کا عملہ ایک دن میرے کمرے میں گھس آیا اور بولا، آپ یہاں کب سے مفت رہ رہی ہیں؟ اس پولیس والے کی وجہ سے ہم نے آپ کو کچھ کہا نہیں، لیکن اب ہمارے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ ہمارے ہوٹل میں شریف لوگ آتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ اکیلے یہ کمرہ خالی کر دے۔ میں اور ان لوگوں پر حیران تھی۔ میں نے انسپیکٹر صاحب کو بتایا تو وہ بولے، ان کا تو یہ روز کا کھیل ہے، وہ اسی طرح کی بے وقوف لڑکیوں کو یہاں لاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کچھ دن عیاشی کمرہ خالی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں کرایہ نہیں دیا، اپنی بدمعاشی کی بنیاد پر وہ ہمیں بھی لوٹتے ہیں، اور ان معصوم لڑکیوں کو بھی جن میں نہ دماغ ہے نہ عقل۔ خدا جانے آپ لوگوں کے دماغ میں عقل ہے کہ نہیں جو آپ لوگ اس خبیث کے ساتھ بار بار چلی جاتی ہے۔ ہوٹل کے عملے کی بات سن کر میرا رواں رواں کانپنے لگا۔ یہ ایک بہت ہی مخلص شخص تھا جس نے مجھے یہ ساری کہانی سنائی تھی۔ میرا تو ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے، میں نے ذرا ہمت کر کے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ یہ تو وہ ہر مہینے کرتا ہے اور یہ نکاح نہیں، اس کے تھانے کے کاغذات ہیں جن پر دستخط کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس شخص کی باتوں نے مجھے حیران و پریشان کر دیا۔ میں ہوٹل سے لٹی پٹی نکلی، میں بہت خوفزدہ تھی، دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ اور میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں روتی پیٹتی اپنے گھر پہنچی۔ میں نے سوچا تھا شاید احمد کو رہا کر دیا ہو۔ احمد اپنے کمرے میں آرام سے سو رہا تھا۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر کوسنے لگی، تیری وجہ سے میرا بیٹا تھانے میں بند ہوا تھا، اب تو دوبارہ آ گئی، ڈائن کہیں کی، جہاں گئی تھی منہ کالا کرنے وہیں رہ جاتی۔ میری ساس کی باتوں نے میرا دل چھلنی چھلنی کر دیا، مگر میرے احمد پر مجھے بھروسہ تھا، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ تو میرے آنے پر خوش ہوں گے۔ یہ سوچ کر جب میں کمرے میں گئی تو انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا، کہنے لگے، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تھانے کے عملے نے مجھے بتا دیا کہ تم نے میری عزت پر داغ لگا دیا، تم جیسی لڑکی کو میں دوبارہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ احمد کی یہ باتیں سن کر میرے آنسوؤں کا بند ٹوٹ پڑا۔ ہزار معافی تلافی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں اس قدر روئی، اس قدر ٹوٹی کہ شاید ہی زندگی میں کسی کو اتنا دکھ ملا ہو۔ میں لوٹ پی گئی اور مجھے میری منزل بھی نہ ملی۔ اب سوائے رونے کے مجھے کوئی کام نہیں۔ میرے باپ چاہتے تھے کہ میں دوبارہ ان کے پاس چلی جاؤں، جبکہ جو ماں باپ اور بھائی میری ہی عزت غدار کرنے کے ذمہ دار ہیں، میں ان کے گھر کیسے چلی جاؤں؟ میں آج بھی دارالامان میں روح پوش ہوں۔ میں اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتی، جنہوں نے میری ہستی بستی جنت میں آگ لگا دی۔ اب آپ ہی بتائیں قصور کس کا ہے؟ کیا میرا قصور ہے جس نے محبت کی شادی کی، یا میرے ماں باپ کا جنہوں نے اپنی ضد اور انا کے آگے میری عزت روندنے کا بھی خیال نہ کیا؟ میں اپنے شوہر سے گلہ کروں یا اپنے نصیب کا رونا رو؟ آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ ناظرین، آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ اہم اور کڑوا سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اندھی محبت اور بھروسہ اکثر انسان کو تباہی کی راہ پر لے جاتا ہے، خاص طور پر جب یہ بھروسہ کسی ایسے شخص پر کیا جائے جو اپنے ذاتی مفاد اور ہوس کے لیے دوسروں کی جذبات اور عزت کو روندنے سے بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ کہانی میں مرکزی کردار ایک کم عمر نادان اور محبت اندھی لڑکی ہے، جو اپنی معصومیت اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے ایک ایسے خبیث شخص کے جال میں پھنس جاتی ہے جو وردی کی آڑ میں نہ صرف اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے بلکہ معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ بعض اوقات گھر کے لوگ چاہتے ہیں وہ ماں باپ ہوں یا شوہر، وہ سہارا فراہم نہیں کرتے جس کی ایک مظلوم شخص کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بلکہ الٹا الزام تراشی، بدگمانی اور طعن و تشنیع سے اس کے زخموں کو اور بھی گہرا کر دیتے ہیں۔ کہانی میں لڑکی کا دوست صرف یہ نہیں کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا، بلکہ یہ بھی کہ جن لوگوں سے وہ وفا اور ساتھ کی امید رکھتی تھی وہی اسے منہ موڑ گئے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک عورت کی عزت اور وقار کو بچانا صرف اس کا نہیں بلکہ اس کے گھر والوں اور معاشرے کا بھی فرض ہے۔ اگر ماں باپ اپنی ضد، انا یا غیر ضروری روایت کے آگے اپنی اولاد کی خوشیاں اور عزت کو قربان کریں تو یہ نہ صرف اولاد بلکہ خود ان کے لیے بھی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔
اس کہانی میں پولیس اہلکار کا کردار اس طرح حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ اقتدار اور طاقت جب اخلاقیات کے بغیر ہو تو وہ محض ایک ہتھیار بن جاتا ہے جو کمزوروں کو کچل دیتا ہے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی بھی رشتے میں قدم رکھنے سے پہلے عقل اور ہوش سے فیصلہ کرنا چاہیے، محض جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ زندگی بھر کا روگ بن سکتا ہے۔ کہانی اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ عورت کو اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ظلم اور دھوکے کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اس کے لیے کتنا ہی مشکل اور تنہا راستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے، کیونکہ خاموشی اکثر ظالم کو اور زیادہ حوصلہ دیتی ہے۔ اس میں یہ پیغام بھی چھپا ہے کہ کم عمر اور ناتجربہ کار لڑکیوں کو خصوصی طور پر تعلیم، شعور اور اپنی حفاظت کے طریقے سکھائے جائیں تاکہ وہ کسی کے دھوکے یا جبر کا آسان شکار نہ بن سکیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سچی اور وفادار رشتے وہ ہیں جو مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، ورنہ جو لوگ ضرورت اور آزمائش کے وقت آپ سے منہ موڑ لیں، ان کا آپ کی زندگی میں کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہانی ہر پڑھنے والے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ عقل، اعتماد کے ساتھ احتیاط اور جذبات کے ساتھ حقیقت پسندی بھی ضروری ہے، ورنہ انجام بہت کڑوا اور ناقابل تلافی ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔